بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لرن قرآن وتھ تفسیر کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی سپورٹ میرے لیے ہمت افزائی کا کام دیتی ہے۔ ویورز، آج ہم دوسرے قصے کا آغاز کرتے ہیں جس کا نام ہے جنت میں خطا۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو قرآن کا قصہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ حضرت آدم اور حوا کے متعلق ہے کہ جنت میں سے انہیں کیوں نکالا گیا۔ ویورز، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم فرمایا اور شیطان بھی اس حکم میں شامل تھا، مگر وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دیا۔ یہ تمام قصہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں، اس کا لنک میں آپ کو دے دوں گی۔ اور اس کے بعد حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ شیطان کے خروج کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور انہیں جنت کی نعمتوں کو کھانے اور استعمال کرنے کی اجازت دی سوائے ایک درخت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا اے آدم، رہا کر تو اور تیری بیوی جنت میں اور کھاؤ اس میں سے جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو، اور پاس مت جانا اس درخت کے ورنہ تم ظالموں سے ہو۔ ویورز، آپ جانتے ہیں شیطان اور انسان کی دشمنی تو اول روز ہی سے چلی آ رہی ہے۔ اسی مقام پر شیطان نے اسی دشمنی کو نکالنے کا ارادہ کیا۔ وہ مہلت جو اس نے اللہ تعالیٰ سے طلب کی تھی کہ میں تیرے بندوں کو ضرور بضرور گمراہ کروں گا، اور یہ بات اس نے اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہی تھی۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کہ میں تیری عزت کی قسم میں ضرور بضرور ان کو گمراہ کروں گا۔ لیکن چونکہ اسے مہلت مل چکی تھی اور وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرنا بھی جانتا تھا، تو سب سے پہلے اس نے حضرت آدم اور حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور وجہ یہ تھی کہ وہ ان دونوں کو جنت کی نعمتوں اور لباس سے محروم کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا اس نے یہاں پہ قسم اٹھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، اور جو تمہارے رب نے درخت کے پھل کی ممانعت کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں تم دونوں اس کے کھانے سے فرشتہ یا ہمیشہ والی زندگی والے نہ بن جاؤ۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا تاکہ ان کا چھپا ہوا بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے، اور کہنے لگا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے کسی اور سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اسی وجہ سے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ والی زندگی والے نہ بن جاؤ۔ تو جناب شیطان بظاہر اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا اور انہیں فریب دے کر مائل کر لیا۔ پس جب ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو جنت کے لباس ان کے جسموں سے اتر گئے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اور ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ یقین جانیے میں آپ دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ ان دونوں کو دھوکے سے مائل کر لیا۔ تو جناب شیطان بظاہر اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا اور انہیں دھوکہ دے کر مائل کر لیا۔ پس جب ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو جنت کے لباس ان کے جسموں سے اتر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ پس جب انہوں نے اس درخت کو چکھا تو دونوں کا پردے کا بدن ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گیا اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ کیونکہ آدم اور حوا کو جنت میں جو کچھ حاصل تھا وہ اللہ کی اسی حکم کی ذیل میں آتا تھا جس میں اللہ نے انہیں اس درخت کے
ممانعت کی تھی، لہٰذا وہ دونوں اپنے آپ کو درخت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ اس وقت اللہ نے حضرت آدم سے فرمایا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے ممانعت نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اس وقت حضرت آدم اور حوا نے فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع فرمایا اور ان دونوں نے کہا قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دونوں کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ فی الفور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی، جبکہ شیطان نے نافرمانی کی تھی تو اس نے مہلت مانگ لی تھی، اور یہاں حضرت آدم اور حوا نے توبہ کی، تو جس نے جو چیز طلب کی اللہ نے اسے وہی دیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم سب نیچے اترو۔ فرمایا قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ نے فرمایا کہ تم نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنے کی جگہ ایک وقت تک۔ ویورز، شیطان کو خروج کا حکم تو پہلے ہی مل چکا تھا، تو اس شیطان نے اپنے زعم میں تو حضرت آدم اور حوا کو جنت سے نکالا، مگر چونکہ ان دونوں نے فوراً رجوع کر لیا تھا اور ان کی توبہ بھی زمین پر آ کر قبول ہوئی تھی، اور تخلیق آدم کا مقصد بھی ان کو زمین پر ہی بھیجنا تھا، کہ اللہ نے فرشتوں سے یہ بات پہلے ہی کہہ دی تھی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ مگر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے عجز و ندامت و توبہ سکھائی گئی، اور شیطان نے اپنے قصے میں غرور اور تکبر سکھایا، مگر ٹھکانہ اس کا پھر بھی جہنم ہی ہے، جبکہ اللہ کے وہ بندے جو رجوع اللہ کرتے ہیں وہ شیطان کی سازشوں سے بچے کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے قصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔